آخر کتنے طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی؟ کون سا طریقہ آپ کے لیے آسان ہوتا اور کون سے طریقے پر آپ سخت مشقت محسوس کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آپ کے پاس آتے اور آپ کو اللہ کا کلام سناتے، آپ اسی طرح اللہ کے کلام کو یاد کر لیتے، اور وہی نازل ہونے کا یہ طریقہ آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آپ کے سامنے آتے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ تب جب حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، دوسرا معراج پر، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں۔ وحی نازل ہونے کی تیسری صورت یہ تھی کہ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں ایسا صرف ایک مرتبہ ہی ہوا۔ البتہ اس کے علاوہ آپ ایک مرتبہ نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ آپ کو گھنٹیوں کی آواز محسوس ہوتی، اور وحی نازل ہونے کا یہ طریقہ آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ ایک حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایسی سخت سردی میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا، آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح چہرے سے ڈلنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر بیٹھے ہوتے وہ اس بوجھ سے دب جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ بہرحال یہ تھے وہ 5 طریقے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ وحی اور رسالت کا یہ مقدس سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب نہ کسی پر وحی نازل ہوگی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔